الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہم سب کو دینی مناسبت سے ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لیجئے میں بلا تمہید اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ اسلام ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے جسے اختیار کر کے انسان دنیا کے سارے معاملات کو انجام دینے کے ساتھ اپنے اصل مقصد اخروی زندگی تک پوری سلامتی اور عزت و برتری کے ساتھ اپنی تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔ وہ اس کے لیے ہماری فکر و نظر کو ایک ایسے راستے پر لگانا چاہتا ہے جسے اختیار کر کے ہم کبھی بھی ذلت و مسکرت اور بیچارگی و قسم پرسی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ اس راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے سب سے بڑے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، بے راہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا میری طرز زندگی یعنی حدیث۔ امام الہند یعنی ہندوستان کے پہلے شکشا منتری مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے نظام شریعت میں دین و دنیا کی تقسیم نہیں، اسلام نے شریعت الہی کو نوع انسانی کی سعادت و ہدایت کا کفیل و سرچشمہ قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی، علمی، اخلاقی و قومی مذہبی زندگی کی بنیاد صرف ایک حقیقت جامعہ پر ہے، یعنی شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت۔ حضرات گرامی، اسلام کی ابدیت و ہماگریت کو عام کرنے کے لیے شروع سے جو وسائل اختیار کیے گئے ہیں، اس میں تعلیم و تعلم کو مرکزیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ خود قرآن پاک کی پہلی وحی اسی سلسلہ میں نازل ہوئی اور حکم ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے منجمد لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھو تمہارا پروردگار خوب نوازنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسانوں کو ہدایت دی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ سراپا شفقت و رحمت ذات جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور اس کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی شکتی پردان کی۔ حضرات گرامی، اسلام نبوت کے سلسلے میں پوری اہمیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعمل صالحا، کہ مکمل ذرہ بناؤ اور اس کی کڑیاں ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق تیار کرو اور عمل صالح اختیار کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے کشتی سب سے پہلے بنایا، جو کشتی کے موجد اور آوشکارک ہے، انہیں مخاطب کر کے فرمایا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا،
بس ہم نے ان کو حکم دیا کہ کشتی ہماری نگرانی اور حکم سے تیار کرو۔ اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم و فنون سکھلا کر ہی بھیجا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے ان کو اسم سکھلا دیے، کل کے کل یعنی ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ اس کی حکمت کو بھی بتلا دیے، اور فرشتہ نہیں بتا سکے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتے پر ثابت ہو گئی، یعنی انسان کی فضیلت فرشتے پر ہوئی اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تھا۔ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے سارے اسماء کے نام بتا دیے۔ حضرات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ اور بادشاہت عطا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی علم کی بنیاد پر۔ ہر دور میں انسانوں کی عزت اگر ہوتی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر، خواہ وہ کسی بھی محکمہ اور ڈپارٹمنٹ کا مالک بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، تو علم کی بنیاد ہی پر بنتا ہے۔ اسلام میں اسی بات کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم بتایا اور فرمایا انما بعثت معلما، بلا شبہ میں معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری جانب سے لوگوں کو پہنچاؤ چاہے مختصر ہی سی بات کیوں نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اولاد صالح، تیسرا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، خواہ وہ کوئی بھی علم ہو، حافظ، قاری، عالم، فاضل، ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، آئی جی، ڈی آئی جی وغیرہ ذالک۔ اسی طرح بعد کے خلفاء اور عمراؤں نے بھی علم کی اہمیت اور اس کو ترجیح دی ہے، اور ہمارے باپ کے اکابرین بھی علم کی شمع کو جلانے میں ہماتر مصروف ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں جس تعلیم کی بھی ضرورت ہو اسے سیکھنا اور سکھانا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن، اونچی تعلیم دیں، اس لیے کہ انک آف اسکالرز از پریسیس دین دا بلڈ آف مورٹلز، کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ آخر میں ہم اکبر الہ آبادی کے اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ بے جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ۔